تعارف حدیث آج ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کے معنی کو دیکھیں گے۔ حدیث کا لغت میں معنی ہے بات۔ کیا معنی ہے جی؟ جو اردو میں بات کہتے ہیں نا، گفتگو، بات، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں حدیث کا معنی بات ہی ہے، گفتگو، بات، ٹھیک ہے، کلام۔ تو اب یہ حدیث کا لفظ خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے باتوں کے لیے اور آپ کے اقوال کے لیے استعمال ہوتا ہے اصطلاحی طور پر۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے۔ دین فطرت کہتے ہیں جو انسان کی نیچر کے بالکل قریب ہو، اس دین کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن پاک کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ مبعوث مطلب بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب الہی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا، یاد کرایا اور بخوبی سمجھایا، اور خود اس کے جملہ احکامات، جملہ مطلب تمام احکامات، تعلیمات، اس کی جتنی بھی ٹیچنگز تھیں اس پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا، خود پریکٹیکل کر کے بھی دیا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر و تشریح ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، سب قرآن مجید کی قولی تفسیر، قولی کہتے ہیں بول کر جس کو ایکسپلین کیا جائے، ٹھیک ہے۔ عملی تفسیر کا مطلب ہے جس کو پریکٹیکل کر کے آپ نے وضاحت کی۔ جو کچھ قرآن نے کہا آپ نے اپنی باتوں سے بھی اس کو پریکٹیکل کیا، جو کچھ قرآن کا حکم تھا آپ نے اس کو اپنی عمل سے بھی اس کو پریکٹیکل کر کے اس کی وضاحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اقوال اور احوال کا نام حدیث ہے۔ جو قرآن کی تشریح آپ نے بول کر کی اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، جو قرآن پاک کی تشریح آپ نے پریکٹیکل کر کے دی اس کا نام بھی تشریح ہے۔ اب قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اب آگے نہیں بتایا فجر کیسے پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نہ ہی رکعتیں بتائیں، نہ ہی سجدے کی بات ہے، نہ رکوع، ٹھیک ہے، نہ قیام، پورا پریکٹیکل قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو پریکٹیکل قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث سے اس کی وضاحت کر کے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، یہ تکبیر ہے، یہ ثناء ہے، یہ قیام ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورۃ ملانی ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے ہیں، 2 سجدے ہیں، یہ پہلی رکعت مکمل ہوگی، دوسری میں کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، پھر التحیات ہے، تشہد ہے، درود ہے، دعا ہے، سلام ہے۔ یہ سارا قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے اس کو پریکٹیکل کر کے بتایا۔ عربی زبان میں لفظ حدیث وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں۔ عربی میں حدیث کا مطلب بھی یہی ہے، بات ہے، گفتگو ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور بات کے ذریعے سے پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے اور اپنی تقریر اور بیان سے اللہ تعالیٰ کی کلام کی کتاب کی شرح کرتے اور خود اس پر عمل کر کے اس کو دکھلاتے تھے۔ اسی طرح جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی، یہ بھی ایک حدیث کی ایک نئی قسم آپ سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اسے بھی دین اور حدیث کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ایک تو آپ کا قول حدیث ہو گیا، دوسرا آپ کا فعل حدیث ہو گیا، ٹھیک ہے، قول اور فعل، یہ تیسرا، یعنی کہ کسی صحابی نے آپ کے سامنے کو کام کیا، آپ اس کو دیکھ کر خاموش رہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو دیکھا خاموش رہے، اس کو بھی حدیث کا درجہ مل جائے گا۔ اس کام کو کیا صحابی نے، کیا کام ہے، لیکن اس کو حدیث کا درجہ مل گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی، اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی سے روکے اور اچھائی کی تعلیم دے۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا بعثت کا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کیوں آتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کا حکم۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور اللہ کا نبی خاموش رہے، اس کو ٹوکے نہ، اس کو راہ ہدایت نہ دے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا صحابی نے، حضور کا خاموش رہنا اس کے اوپر یہ مور لگا رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، غلط ہوتا تو بولنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ حدیث کی ایک تیسری قسم ہوگی، کیونکہ اگر وہ امور
دنیا اور دین کے منافی ہوتے، جو کوئی صحابی نے کام کیا اگر وہ دین و دنیا کے منافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کرتے یا منع فرماتے. اس لیے ان سب کو کے مجموعے کو حدیث کا نام قرار پایا. سمجھ گئے بات کو؟ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی، کتاب نے بھی وہی کہہ دیا. اگر غلط ہوتا تو حضور منع کر دیتے. ٹھیک ہے.